من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر انعامات کی ظاہری قسم جو تھی اس کو بیان فرمایا کہ انسان کو وجود بخشا اور اس کے بعد انسان کے لیے آسمان اور زمین بنائے اور زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے نفع اور فائدہ کے لیے بنائی، تاکہ یہ سارا کچھ اس لیے اللہ رب العزت نے بنایا اور ظاہری انعامات فرمائے تاکہ انسان اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا بن جائے۔ اور یہاں سے اللہ رب العزت اپنی باطنی انعامات اور نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں تاکہ انسان اللہ رب العزت کا تابع دار اور مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جو بنی نوع انسان کے پہلے فرد تھے، پہلے انسان تھے، تو اللہ رب العزت ان کی تخلیق کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کیسے پیدا فرمایا اور ان کو کیسا علم عطا فرمایا اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا، یہ سارا کچھ اس لیے عطا فرمایا تاکہ انسان ان کے عظمت و شرف کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو قرآن پاک کے مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے، لیکن ہر صورت میں جو واقعہ مذکور ہے وہ اس صورت کے مضامین کے حساب سے ہے۔ تو یہاں جو اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کیا اور یہ سوال رکھا کہ آپ اگر اس لیے اس کو زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ آپ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس بیان کرے، تو اس کے لیے ہم کافی ہیں کہ ہم آپ کی تعریف اور تقدیس ہر لمحہ بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کے حکم کے ہر لمحہ پابند ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو کیوں زمین کے اندر اپنا نائب بنا رہے ہیں کہ یہ زمین میں دھنگا فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا اور ان کے اندر نیک اور بد ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے، تو آپ اس کو تخلیق اور نائب بنانے سے بہتر ہے کہ ہم ہی آپ کی مخلوق موجود ہیں اور ہم وہ کام یہ سارا انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک تو حاکمانہ جواب عطا فرمایا
اور دوسرا حکیمانہ جواب عطا فرمایا۔ حاکمانہ جواب اللہ رب العزت نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق اور اس کے زمین کے اندر نائب اس کو بنانا، اس کی میں بہتر سمجھتا ہوں، اس بات کو میں بہتر سمجھتا ہوں، تم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ حاکمانہ جواب ہے۔ اور حکیمانہ اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفت علم میں سے علم اشیاء جو ہے یہ عطا فرمایا کہ دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کے نام، جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب کے نام یہ اللہ تعالیٰ نے علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ آپ کو ایک ایک چیز کا نام جو ہے اور اس کا وصف، یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ یہ جو دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو انہیں ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے جو اس وقت دنیا پر موجود تھیں ان کے نام ان کے سامنے ذکر فرمائے۔ تو یہ حکیمانہ جواب اس لیے ہے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور شرف یہ فرشتوں پر واضح ہو جائے۔ تو چنانچہ جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت علیہ السلام نے ان کے سامنے تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے اور فرشتے عاجز رہے ان کے نام بتلانے سے، تو اس طرح ایک طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت استاد کی ہو گئی اور فرشتوں کی حیثیت طالب علم کی ہو گئی۔ تو اس عجز سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو ہے وہ برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ علم اشیاء کا جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے سامنے فرمایا، اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے، جس کا واقعہ آگے انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ ترجمہ سن لیں۔ اور جب کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں کو بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ بنانے والے ہیں زمین میں ایسے لوگوں کو جو اس میں فساد کریں گے اور خون جو ہے وہ بہائیں گے۔ اب فرشتوں کو یہ کیسے علم ہوا کہ یہ زمین کے اندر ایسا جو ہے وہ معاملہ کریں گے؟ تو اس مختلف جو ہے وہ روایات اس کے بارے میں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہاں اس کا مفسرین نے یہی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے کسی طرح ان کو خبر کر دی ہوگی اس بات کی جو انہوں نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح و تحمید و تقدیس بیان کرنے والے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ان چیزوں کو فرشتوں کے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتاؤ تم مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس دعوے میں کہ یہ جو ہے کیوں آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس بات پر، لا علم لنا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھا دیا اور بتلا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم،
بے شک آپ بہت جاننے والے اور بہت حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ بیان کر دیجئے ان پر ان چیزوں کے ناموں کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، بس جب بتلا دیا حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کے اندر پوشیدہ چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ہی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔